الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. تھوڑا سا ایک قریبی کوئی پنکھا بھی چلا دو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص محترم ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملتان سے تشریف لانے والے محترم علامہ الشیخ عبدالرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ، اور بہاولپور قرب و جوار اور اس خانقاہ کے علاقے سے تشریف لانے والے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، اور اگر خواتین بھی سن رہی ہیں تو میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم آپ کے علاقے میں خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت لے کر جمع ہیں. مقصد اللہ کے بندوں تک حق بات کا پہنچانا ہے، اور اس سے بچانا مقصود ہے جو چیز دین نہیں ہے. سب سے پہلے میں ایک معذرت آپ سے ضرور کروں گا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وعدہ چونکہ آپ سے نبھانا تھا، اس وعدے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر میری گفتگو میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہے تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ کیا ہر نیا کام بدعت ہے، اور ایک ہے کہ کیا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. یہ دو الگ الگ سوال ہونے چاہیے. اگر سوال ہو کہ کیا ہر نیا کام بدعت ہے تو اس کا جواب ہے نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں. اسپیکر رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، اب ہے. یہ بدعت بھی نہیں ہے. میں اور آپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، اب ہم ہیں. ہم بدعتی نہیں ہیں. ریل گاڑیاں، موٹر سائیکل، بسیں، کاریں، جیپیں، ہوائی جہاز، اس زمانے میں نہ یہ سواریاں تھیں، نہ ان پہ کوئی سواری کرتا تھا.
اور آج یہ سواریاں بھی ہیں اور ہم سواریاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بدعت نہیں۔ دوسرا جو سوال ہے کہ کیا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ دین مکمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے مکمل، اور یہ بنیادی نقطہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنکھیں بند ہوئی اور آپ اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے برزخ کی طرف چلے گئے، اس کے ایک لمحے بعد بھی اگر کوئی وجود میں آئی ہے کوئی چیز، اسے کچھ بھی نام دے دو، لیکن وہ دین نہیں، کیونکہ دین آپ کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے، اور یہ اعلان اللہ کے رسول خود کر کے گئے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین تم پر مکمل ہو گیا، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر کامل کر دی، اور تمہارے لیے بطور دستور اور نظام اور دین کے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی چیز وجود میں آئی، کوئی بھی چیز، وہ دین نہیں۔ اب جو بھی چیز آئے گی وہ قرآن و سنت سے اپنی بیس ثابت کرے گی تو دین بنے گی۔ اگر اس کی بیس، اس کی بنیاد قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ دین نہیں، وہ حق بھی نہیں۔ میں آپ کو یہاں سے مثال شروع کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، پہلا ہی دن ہے، ابھی دفن بھی نہیں ہوئے، کفن بھی نہیں ہوا، صرف خبر پھیلتی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اس خبر سے پورا مدینہ سوگوار ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ بات ہی ایسی تھی۔ آج تو لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں نا، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غم تو وہ بنائے جن کے مر گئے ہیں، ہمارا رسول تو زندہ ہے۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اگر رسول زندہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان سب نے زندہ رسول کو دفن کیا؟ زندہ رسول کو قبر کے حوالے کیا؟ نہیں۔ یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے۔ آج دیوبندیوں کے 2 گروہ اس پر تقسیم ہو گئے، ایک حیاتی بن گیا، ایک ماتی بن گیا۔ لیکن آپ کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، آپ کا جسد اطہر آپ کے حجرے میں، جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں آئے، حجرے کے بالکل ساتھ ہے، بیچ میں ایک ونڈو کھلتی ہے جہاں سے اللہ کے رسول آیا اور جایا کرتے تھے۔ اس مسجد میں صحابہ بھرے پڑے، جیسے آپ کے وجود سے یہ مسجد بھری ہوئی ہے، ایسے صحابہ کے وجود سے مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر
تلوار لیے ہوئے ہیں، نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے اور لہرا رہے ہیں اور دھمکیاں نہیں دے رہے. صحابہ کو پتہ ہے کہ عمر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تلوار لہرا کے کہہ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں. گویا حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوتا، اور اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں اس تلوار سے اس کا سر اڑا دوں. صحابہ سن رہے ہیں یہ بات، چپ کر کے بیٹھے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تو غلط کہتا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تو صحیح کہتا ہے. کچھ نہیں کہہ رہے، سن رہے ہیں لیکن سنی انسنی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق آئے. پہلے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے دیکھا اللہ کے رسول چارپائی پر دراز ہیں، آپ کے چہرہ انور پر یمنی دھاری دار ایک چادر ڈلی ہوئی ہے. یمن کے علاقے سے آتی تھی یہ چادر، وہ آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے. ہر بندے پر موت ایک دفعہ آتی ہے، 2 دفعہ نہیں آتی. نیک ہو تب بھی، گناہگار ہو تب بھی. آپ پر جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اللہ 2 موتیں نہیں لائے گا. اب یہ کرنے کے بعد مسجد میں آئے، دیکھا کہ یہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے. حضرت عمر بفرے ہوئے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں تو میں گردن اڑا دوں گا اسے. صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی، منبر پر چڑھ گئے. جیسے منبر پر کھڑے ہوئے سب سے پہلے حضرت عمر کو مخاطب کیا. حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ مخاطب کیا، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا. وہ نہیں بیٹھا. پھر کچھ وقفہ کر کے پھر کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا. نہیں بیٹھا. تیسری دفعہ کہا، عمر نہیں بیٹھا. اب صدیق اکبر نے خطبہ دیا. عمر کی یعنی پرواہ نہیں کی، نہیں بیٹھا، کھڑا رہا. لیکن آپ نے اب اپنی توجہ عمر سے ہٹا کر پبلک کی طرف کر لی، لوگوں کو مخاطب کیا اور لوگوں سے کہا، خطبہ دیا اور خطبے میں پہلے لفظ یہی کہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو بندہ تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ان محمدا قد مات، اللہ کے رسول فوت. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے حی لا یموت کہ اس پر کبھی بھی موت نہیں آنی، کبھی موت نہیں آنی. اب صدیق اکبر نے دعویٰ کیا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر نے دعویٰ کیا کہ فوت نہیں ہوئے. صحابہ نہ ابو بکر کو کہتے ہیں تو غلط کہتا ہے، نہ عمر کو کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے، نہ ابو بکر سے کہتے ہیں تو صحیح کہتا ہے، نہ عمر سے کہتے ہیں کہ تو صحیح کہتا ہے. کیوں؟ کس بات کی کمی تھی ان دونوں شخصیات کے دعووں میں کہ صحابہ نہ کسی کی تکذیب کر رہے ہیں نہ کسی کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کس چیز کی کمی تھی؟
کوئی بتائے گا مجھے؟ دلیل کی کمی تھی، دلیل کی۔ اس لیے کہ دعویٰ کوئی بھی کرے، عمر کوئی کم ہستی ہے، ابو بکر صدیق کوئی کم ہستی ہے؟ دعویٰ کوئی بھی کرے، حالانکہ صحابہ کو ان ساری ہستیوں کے فضائل معلوم ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی کا تاج سر پہ رکھ کر آتا میرے بعد تو عمر کے سر پہ ضرور وہی تاج ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، عمر کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا، بلکہ ازواج مطہرات کہتی تھی کہ عمر عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق۔ عمر کوئی بات پسند کرتا ہے، اللہ ویسی آیات نازل کر دیتا ہے جیسی عمر کو پسند ہوتی ہے۔ ایسا بندہ، بھلا آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ ایسا بندہ غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ میری بھی عقل یہی کہتی ہے، ایسا بندہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بندہ کتنا اونچا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ دین تب بنے گا جب دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے کے پیچھے قرآن یا حدیث دونوں میں سے کوئی دلیل پیش کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، اس کے فضائل بھی صحابہ کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جس بندے کے جو احسانات تھے میں سب کے بدلے چکا ہوں۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہی سے اس کا بدلہ دے گا، میں ان احسانوں کے بدلے نہیں چکا سکتا، اتنے احسانات ہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا ابو بکر کے بارے میں، اور صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا۔ آپ نے فرمایا تھا جب صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی نمازیوں کے لیے خاص، کوئی حاجیوں کے لیے، کوئی مجاہدین کے لیے، کوئی سخی اور زکاتی شخص کے لیے۔ اللہ کے حبیب، کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے دنیا میں جس کو جنت کے 8 دروازے بلائے، 8 دروازے آواز دیں کہ آ مجھ سے داخل ہو جا؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں۔ اب ایسے بندے سے بھی مجھے بتائیے کوئی غلطی کا امکان ہے؟ وہ غلط بات کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ نبی کریم سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم عورتوں میں سے نہیں پوچھ رہے، ہم مردوں میں سے پوچھ رہے، مردوں میں کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ لیکن آج صحابہ کے سامنے نبی کریم کے جانے کے بعد 2 مختلف نقطہ ہائے نظر صحابہ کے سامنے آتے ہیں، اور زمین آسمان کا فرق ہے دونوں دعووں میں۔ عمر کہتا ہے نبی فوت نہیں ہو سکتا، فوت نہیں ہوئے، اور ابو بکر کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے۔ اتنا بڑا دعویٰ اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔
نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دعوے کے دلائل دینے شروع کی۔ پہلی دلیل دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک رسول ہے، پہلے انبیاء بھی آئے اور چلے گئے، اگر آپ بھی دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم یا قتل ہو جائیں، آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پلٹ جاؤ گے، منحرف ہو جاؤ گے۔ دوسری دلیل دی انک میت وانہم میتون، قرآن کہتا ہے اے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر دن رات آپ کی موت کی دعا کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں، انہم میتون، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تیسری دلیل دی افإن مت فہم الخالدون، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے، یہ فوت بھی میں لفظ ادب سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا افإن مت، جس کا ترجمہ آسان ترجمہ یہ ہے اگر آپ مر گئے، آسان ترجمہ یہ میں اردو ادب میں آ کر فوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ افإن مت، اگر آپ فوت ہو گئے، فہم الخالدون، یہ جو کافر دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مر جائیں گے، یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ اب جب صدیق اکبر نے قرآن کی آیات اپنے دعوے کے پیچھے پیش کی تو صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی۔ اب ابو بکر کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ عمر بیٹھ جا، عمر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میرا تو صرف دعویٰ تھا، ابو بکر نے تو دلائل دیے، ابو بکر کی بات کی تائید قرآن کر رہا، انہوں نے تلوار نیام میں ڈالی۔ صحابہ کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری زبان پر قرآن کی یہ آیات ایسے مچلنے لگی جیسے یہ اتری ہی آج ہو، ہم بھول چکے تھے، ابو بکر کے پڑھنے پر ہمیں یاد آئی کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا، سب کو یاد آ گیا۔ اب وہ تدفین کے لیے بھی تیار، کفن کے لیے بھی تیار، غسل کے لیے بھی تیار، قبر کھودنے کے لیے بھی تیار، کیونکہ اب یقین آ گیا کہ ابو بکر کی بات درست ہے۔ اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مسئلہ، نبی کے بعد ایک دن بعد، ایک گھنٹے بعد، 5 منٹ بعد، 1 منٹ بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے وہ دین نہیں جب تک کتاب و سنت سے آپ دلیل پیش نہ کریں، کتاب و سنت سے دلیل پیش نہ کریں۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں امام بخاری بھی تو 250-300 سال بعد آیا، اس کی بات دین کیسے ہو گئی؟ بالکل بجا فرمائے، وہ اتنے 100 سال بعد آیا، اس کی بات دین نہیں ہے، اللہ کی قسم امام بخاری کی بات دین نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب امام بخاری یہ کہے کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے، علی نے کہہ دیا جائز، امام بخاری اپنے سے لے کر رسول اللہ تک ایک کڑی، ایک سند پیش کرتا ہے، اور آخر میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ اب وہ امام بخاری کی بات نہ رہی، وہ امام بخاری کی بات ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں کوئی بچہ بیٹھا ہے، میں اسے یہاں روٹی کتنے کی ملتی ہے ہوٹل میں؟ 12 روپے فرض کیا، 12 روپے کی روٹی ملتی ہے، میں اسے 24 روپے دوں اور بولوں کہ یار
ہوٹل سے 2 گرم گرم روٹیاں لے آ، ہوٹل سے 2 گرم گرم روٹیاں لے آ۔ وہ چلا گیا، روٹیاں لے آئے، یا میں نے کہا وہ روٹیاں لے کر گھر میں پہنچا دے، میرے گھر، وہ میرا پڑوسی ہے، میرے گھر کو جانتا ہے، وہ اس نے روٹیاں لی اور گھر میں پہنچا دی۔ اب اسے کہا کس نے؟ میں نے۔ بات اس نے مانی اور اس نے میری بات مانی۔ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے اس نے قاری خلیل کی بات مانی، ٹھیک ہے جی مان۔ ایک یہ ہے میں ڈائریکٹ اسے نہیں کہتا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، بیٹھا باہر ہے، اور آپ سے میں کہتا ہوں یہ 24 روپے لو، باہر میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس طرح اس نے بال رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کا حلیہ ہے، یہ 24 روپے اس کو دو اور اس کو بولو تمہارا ابا کہتا ہے ہوٹل سے 2 روٹیاں لے کر گھر لے جاؤ۔ اب وہ اگر بچے کو دیتا ہے، میرے بیٹے کو 24 روپے، اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا ابا کہتا ہے کہ تم ہوٹل سے 2 روٹیاں میرے گھر میں دے کر آؤ، تو اس بندے نے جو باہر بیٹھا ہے میرا بچہ، اس نے ابا کی اطاعت کی یا جس لڑکے نے 24 روپے دیے اس کی اطاعت کی؟ کس کی اطاعت کی؟ ابا کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ لڑکے نے اپنی طرف سے نہیں کہا، لڑکے نے میرا پیغام پہنچایا۔ امام بخاری نے بیچ میں وہی لڑکے والا کردار ادا کیا، اپنی بات نہیں کی، یہ کہا کہ رسول اللہ نماز ایسے پڑھتے تھے، رسول اللہ روزہ ایسا رکھتے تھے۔ یہی معاملہ ائمہ کرام کا ہے۔ بدعتی اس لیے برا شخص ہے، اس لیے برا ہے، اور بدعت اس لیے بری ہے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے دین میں تو بڑا نقص تھا، بڑی کمی تھی جو میں نے آ کے پوری کی، میں نے آ کے پوری کی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی دین ہے۔ اب تک تو لوگ کھانے پہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے آ کے بتایا کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھو تبھی تمہارا نانا بخشا جائے گا، بغیر فاتحہ کے کھانا کھلا دیا تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے۔ اب بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین میں اتنی بڑی جو کمی تھی اس کو میں نے پورا کیا۔ اللہ کہتا ہے بدبخت، دین تو میں نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا، تو نے کون سی آ کے کمی پوری کی؟ قبر پہ جا کے اذان دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو اذان دی ہے۔ اللہ کہتا ہے بدبخت آدمی، میں نے اپنے نبی پر جو دین مکمل کیا ہے اس میں قبر پر اذان نہیں ہے، اس میں جنازے کے بعد بھی دعائیں نہیں ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد مولوی صاحب 4 پہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا کرو۔ ابھی تو نے جنازہ پڑھا ہے، اس میں کیا کیا تو نے؟ میت کو گالیاں دی ہیں تو نے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ اور یہ جو 1 منٹ 1.5 منٹ آدھے منٹ میں ان کے جنازے ختم ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں، یہ بعد میں دعائیں مانگتے ہیں، پنجابی میں، سرائکی میں، اردو میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں۔ عربی والی دعائیں ان کو آتی ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول جب جنازہ پڑھاتے آپ فرماتے ہیں میت کے جو حق ہیں زندوں پر، سب سے بڑا حق یہ ہے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، اور مرنے والا تمہاری نہ روٹی کا، نہ دیگ کا، نہ چاول کا، نہ کپڑے کا، کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، آپ نے فرمایا کہ مرنے والا
जिंदों की किसी चीज का इतना मोहताज नहीं होता जितना उनकी दुआओं का मोहताज होता। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के हबीब ने जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के अंदर रो रो कर रिक्कत कल्बी के साथ ऐसी ऐसी दुआएं की, अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारी व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही। अल्लाह दुनिया में जो तूने इसका खानदान बना रखा था ना, उससे बेहतर खानदान इसे वहां अता कर, इससे बेहतर जोड़ा जो तूने यहां बना रखा था, आखिरत में इसको बेहतर जोड़ा अता कर दे। ये दुआएं की अल्लाह के रसूल ने, और जो तूने यहां घर दे रखा था, आखिरत में इससे बेहतर घर अता कर दे। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं मैं पीछे खड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल दुआएं पढ़ रहे थे और मैं दिल में तमन्ना कर रहा था काश इस मैयत की जगह मेरी मैयत होती और अल्लाह के रसूल ये दुआएं मेरे लिए करते। और दूसरा काम मैंने ये किया, हफिज़ तो बिन दुआई, अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं पढ़ी उनमें से मैंने बहुत सारी दुआएं याद कर ली, सुन सुन कर याद कर ली। यहां तो तौफीक ही नहीं होती, मौलवी की आवाज ही नहीं निकलती, आवाज ही नहीं निकलती, और सहाबी जनाजे में दुआएं याद कर रहा है और तमन्ना कर रहा है काश इस मैयत की जगह मेरी मैयत होती। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के हबीब ने अगर वो काम अपनी हयात मुबारका में किया है या कहा है या किसी को करते हुए देखा और आपने उसे पसंद फरमाया या कम अज कम देखने के बाद मना नहीं फरमाया, खामोशी इख्तियार की, ये सब दीन है, ये सब दीन है। और ये खबर सिर्फ आमना के लाल को देते हैं कि ये जो कहे वो दीन, जो करे वो दीन, जो इसकी आंखों के सामने हो और ये मना ना करे तो भी दीन। ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई हस्ती तो लाओ जिसका कौल दीन हो, जिसका फेल दीन हो। से कहता हूं देखो हमसे क्यों उलझते हो, क्यों नाराज होते हो? बड़ा फर्क है तुम्हारे इमाम में और हमारे इमाम में, बड़ा फर्क। हमारा इमाम वो है, अगर कोई शख्स ये कह दे कोई शख्स कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तो मानता हूं लेकिन इनकी बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता, रसूल मानता हूं, बात नहीं मानता, ईमानदारी से बताओ वो शख्स मुसलमान है मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है मैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को फिका का इमाम मानता हूं लेकिन उसकी बात मैं नहीं मानता, वो काफिर है या मुसलमान है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। ये फर्क है, जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया है उसकी बात रद्द करोगे तो ईमान से जाओगे, और जिसको तुम लोगों ने बनाया है उसकी बात रद्द करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ईमान बढ़ता है ना ईमान घटता है। और अगर ऐसे काफिर होते ना, शाफी इमाम हनीफा की बात नहीं मानते, क्या वो काफिर हैं? हम्बली इमाम शाफी की बात नहीं मानते, क्या वो काफिर हैं? शाफी वाले हनफियों की बात नहीं मानते, क्या वो काफिर हैं? और हनफी और सारों की बात नहीं मानते, क्या वो काफिर हैं? नहीं। मेरे भाइयों, फर्क समझो दीन में और बिदअत में। एक होती है इस्तिलाह, एक होती है लुगत। लुगत ये है कि अरब जो बोलते हैं वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसके एक लुग़वी मानी होती है और एक मानी होता है जो इस्तिलाह में होता है। लुगत में बिदअत कहते हैं हर नई चीज़, हर नई चीज़।
लुगत के एतबार से आप स्पीकर को भी बिदत कह सकते हैं, चश्मे को भी बिदत कह सकते हैं, इन पंखों और बल्बों को भी बिदत कह सकते हैं लुग़वी एतबार से। लेकिन इस्तिलाह में ये बिदत नहीं है। और बिदत की इस्तिलाह में जो लोगों ने किस्में बनाई हैं, ये किस्में भी बातिल है। अल्लाह का हबीब कहता है कुल्लु बिदअतिन दलाला। बिदत की कोई, देखिए एक चीज को आपने कह दिया ये कुत्ता है, फिर आप ये तो नहीं कह सकते तुम्हारा कुत्ता हराम है मेरा कुत्ता हलाल है, ये तो नहीं कह सकते। जब कुत्ता कह दिया तो वो हराम है, हत्ता के मदीने का असली भी हो तो भी हराम, उसमें हिल्लत की कोई चीज नहीं। काला हो, सफेद हो, लाल हो, किसी भी कलर को, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत गुमराही है। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और आदमी को हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। लेकिन अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिदत कितनी भी किस्में हों सब नाजायज। किसी को आपने अच्छा और किसी को बुरा, ये तकसीम आपने नहीं की। अब ये तकसीम लोग कहते हैं कि देखो हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मदीने की गलियों का चक्कर लगाया, दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने देखा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी साथ है, कि लोग मस्जिद नबी में अलग अलग कोई इस कोने में कोई उस कोने में नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज, रमज़ान का महीना है। हजरत उमर ने सोचा और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी कहा कि यार अल्लाह के रसूल ने तरावी की जमात छुड़वाई थी, 3 दिन पढ़ने के बाद तरावी की जमात छुड़वाई थी, और साथ में ये भी बताया कि अल्लाह को तुम्हारा मिलकर इकट्ठे होकर जमात के साथ नमाज पढ़ना अल्लाह को पसंद है। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि कहीं अल्लाह अपनी ये पसंद तुम पर फर्ज ना कर दे और फिर तुम इसे निभा ना सको। तो हजरत उमर ने सोचा कि अल्लाह के रसूल ने छुड़वाई थी फर्जियत के खौफ से, और यह भी बता दिया था कि अल्लाह को तुम्हारा मिलकर पढ़ना पसंद है। अब कहा कि अगर मैं इनको उसी तरह जिस तरह अल्लाह के रसूल के ज़माने में ये पढ़ते थे उसी तरह इनको पाबंद कर दूं कि इमाम के पीछे पढ़ा करो, अलग अलग ना पढ़ा करो, तो ये अच्छी बात है। अब अल्लाह को जितना भी ये पसंद हो अब फ़र्ज नहीं हो सकती, इसलिए कि अब अल्लाह का रसूल हम में है नहीं। फ़र्ज होने के लिए वही तो रसूल के पास आती, रसूल है नहीं, लिहाजा ये फ़र्ज नहीं होगी, वही करो जो अल्लाह को पसंद है। चुनाचे उन्होंने उबय इब्न काब और तमीम दारी, मुअत्ता इमाम मालिक में आता है, दोनों कारियों को मुकर्रर किया कि लोगों को 11 रखते वितर समेत ये पढ़ाया करो। और ये करने के बाद जब देखा कि लोग उस कारी के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपने फरमाया नेमतल बिदअतु हाज़िह। अब ये लुग़तन इस लफ्ज को इस्तेमाल किया कि ये कितनी अच्छी बिदअत है लुग़त के एतबार से, कि ये काम, ये सुन्नत मतरूका थी और मैंने मतरूका सुन्नत को फिर से जारी किया। ये चूंकि काम मतरूक था मैंने जारी किया, लुग़त के एतबार से ये बिदअत है, लेकिन इस्तिलाह के एतबार से ये बिदअत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की ज़ुबान अक़दस से भी आपके अमल से भी ये चीज़ साबित थी, अगरचे वो 3 दिन के लिए थी लेकिन साबित थी। तो मतरूका सुन्नत को उन्होंने जारी की। इसी तरह लोग कहते हैं हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में जिन लोगों ने आपके घर का मुहासरा किया उन्हीं लोगों ने मस्जिद नबी पर कब्ज़ा कर लिया, मस्जिद नबी पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो मुसल्ले के इमाम भी वही हैं, अज़ानें भी वही देते हैं, नमाजें भी वही पढ़ाते हैं। सहाबा ने हज़रत उस्मान से आकर के कहा
اے عثمان، یہ جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر رکھا ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جی پڑھو۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، خود بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان نے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ بدعتی وہ نہیں تھے جو کھانے پر فاتحہ پڑھنے والے تھے۔ اب یہ بدعت لغت کے طور پر استعمال ہوئی، کیسے کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک کسی بھی منتخب خلیفے کے خلاف بغاوت پہلی دفعہ ہوئی۔ رسول اللہ کے دور سے لے کر حضرت عثمان کے دور تک کسی منتخب خلیفے کے خلاف بغاوت پہلی دفعہ ہوئی، یعنی نئے سرے سے ہوئی، نہیں ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے لغتاً اسے بدعت کہا۔ اس لیے لغوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں بدعت ہو سکتی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ نے نئے سرے سے آسمانوں کو، زمین کو بنایا، پہلے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اور اللہ نے لفظ اپنے لیے بدیع کا استعمال کیا، یعنی لغت کے اعتبار سے۔ لغت کے اعتبار سے بدعت بری نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً آپ بدعت سے بچیں گے، اصطلاحاً آپ پابند ہیں اس بات کے کہ جس بات پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کو اجر چاہیے تو کتاب و سنت سے اس کی دلیل پیش کرنا آپ پر لازم ہے، تب آپ اسے کریں یا گناہ سمجھ کر چھوڑیں جب تک آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا، اور پھر آپ کو اگر سوال جواب ہیں تو اس کا بھی موقع ملے گا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو چاول ملیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا اور کوثر پلا رہا ہوں گا، آب خورے ہوں گے، جام ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی جو نشانی ہے کہ وضو کے اعضاء، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، بازو، یہ چیزیں جو وضو میں دھلتی ہیں یہ چمکتی روشن، یہ فرمایا میری امت کی خاص نشانی ہے۔ لوگ آئیں گے اور فرشتے جو ہے انہیں مار مار کر بھگائیں گے۔ میں کہوں گا ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بیچارے پیاسے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں اور میرے پاس آب کوثر پینے آ رہے ہیں، ان کو آنے دو تاکہ میں آب کوثر پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کس طرح نئی نئی باتیں ڈال کے اس دین کو جو خالص دودھ کی طرح تھا اس میں پانی ڈال ڈال کے کچی لسی بنا کے رکھ دی، دودھ رہنے ہی نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں فرشتوں کی یہ بات سنوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے والے تھے، آپ خود فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ارے دوری ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی۔ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گئے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بڑھانے کی، گھٹانے کی بالکل گنجائش